ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، آپ نے کہا جی، آپ کو کوئی کتنا ہی بدتمیزی سے بلاتا تھا، کبھی ناراض تھی، مسکرا کے ملتے تھے، ما حیام، ہاں ہاں اے محمد، بدتمیزی کا بول ہے، ایکم محمد، کون ہے محمد؟ تو آگے آپ کہتے کیسے بدتمیز ہو؟ کہا میں ہوں محمد۔ ایکم ابن عبد المطلب، تم میں کون ہے عبد المطلب کا بیٹا؟ انا ابن عبد المطلب، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا۔ کیا اخلاق میرے نبی لے کر آئے۔ وہ کہنے لگا تیری تین باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو تم کہتے ہو ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے۔ ہم کیوں کریں ایسے؟ تو تم کہتے ہو روم، ایران سب فتح ہو جائیں گے۔ وہ کیسے ہو جائیں گے؟ تیرے ساتھیوں کو تو روٹی نہیں ملتی، تو اتنے بڑے ملک کیسے فتح کریں؟ اور تم کہتے ہو کہ مر کے مٹی ہو کے زندہ ہوں گے پھر کھڑے ہوں گے۔ بھلا ان میں سے کوئی ایک بات ہے سمجھ میں آنے والی؟ تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور ایران بھی فتح ہوگا اور روم بھی فتح ہوگا۔ باقی رہی مر کے اٹھنے کی بات، تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ وہ کوئی بڑا ہی ڈاڈا تھا، کہنے لگا میں نہ مانوں، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا سارے عرب نے کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا پہلی غلطہ ہو گئی۔ جب ایران بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا، کہنے لگا دوئی بھی ہوگی تری بھی ہو ہی جانی ہے، بھلیا لوگ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا پہلی بھی ہو گئی، دوسری بھی ہو گئی، تیسری بھی ہو ہی جائے گی، تو مسلمان ہو کے مدینے شفٹ ہو گیا۔ عمر کے زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہ اس کو پروٹوکول دیتے، فل پروٹوکول۔ تو لوگ حیران ہوتے، ایک دیہاتی اس کو اتنا پروٹوکول عمر کیوں دیتے ہیں؟ تو ایک دن حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں اس کو یہ عزت کیوں دیتا ہوں؟ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس محفل میں میں بھی موجود تھا جس دن یہ آیا تھا اور اس نے سوال کیے تھے، تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ آخرت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوگی کہ نہیں، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑے۔ لہذا میں اس کو پروٹوکول دیتا ہوں، یہ گرانٹ کیا ہے، اس کی گارنٹی ہو چکی ہے، یہ پکا جنتی ہے، اس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑنا ہے۔ میرے بھائیو، ٹورانٹو میں رہو، مدینے میں رہو، لاہور میں رہو، دلی میں رہو، اپنے ہاتھ چھڑا کر اپنے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء، اور آخری قسم ہے والعصر، اور یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم۔ انداز بڑا عجیب ہے۔ اللہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ جب تک میرے حبیب آپ کے نہیں مانیں گے میں قبول نہیں کروں گا، چاہے قریشی ہو چاہے ہاشمی ہو۔ ابو لہب ہاشمی نہیں تھا، ابو لہب قریشی نہیں تھا، ابو لہب عربی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور بلال کون سا ہاشمی ہے، بلال کون سا قریشی ہے، بلال کون سا عرب ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا بلال جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، میرے آگے آگے بلال چلے گا۔ وہاں رشتہ نہیں چلتا ہے، نسب نہیں چلتا ہے، عمل چلتا ہے۔ فلا وربک، اللہ کہہ رہا اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ میں اس آیت کا مزہ لے سکتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا اظہار محبت ہے۔ آپ ذرا دیکھو، مجھے آپ کے رب کی قسم، لگتا یوں ہے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، لگتا نہیں ایسے؟ مجھے تیرے رب کی قسم، تو بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، اور جو رب محمد ہے وہ کوئی اور ہے، حالانکہ ایک ہی ذات ہے۔ اظہار محبت میں جب بہت زیادہ مبالغہ کرنا ہو تو یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ ٹورانٹو کے مرد عورت سن لیں، جب تک آپ کے قدموں میں سر نہیں رکھیں گے کوئی چیز قبول نہیں۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں،
انسانوں کی سرداری میرے نبی کے قدموں کے نیچے، نبیوں کی سرداری میرے نبی کے ہاتھ میں، شفاعت میرے نبی کے ہاتھ میں، پل صراط پر کھڑے ہو کے گزروانا میرے نبی سلم سلم کی پکار فرما رہے ہیں، جنت کا دروازے کا کھلنا میرے نبی کے طفیل، جنت کے دروازے پر پہنچنا میرے نبی کے طفیل۔ سورے میرے نبی نے فرمایا سنو، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے اٹھنے والا تمہارا نبی ہے، اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی سارے انسان تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری انسانیت میرے پیچھے چلے گی، میں اس دن سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا، تم نا امید ہوگے میں بشارت میں خوشخبریاں دوں گا، تم مایوس ہوگے میں تمہیں امیدیں دلاؤں گا، تم ڈرے ہوگے میں تمہیں حوصلے دوں گا، تم پریشان ہوگے میں تمہیں اطمینان دلاؤں گا، اور جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے، سارے نبیوں پر جنت حرام تھا جب تک تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ دو جہان کی سرداری، فلا وربک، بتا دیں ان کو محمدی بن، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے محمدی بن کے دکھاؤ، اللہ کو محمدی بن کے دکھاؤ۔ اوپر اللہ مہربان، نیچے میرا نبی مہربان، میرے اللہ کا نام رؤوف الرحیم، میرے نبی کا نام رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ ہم تو دو مہربانوں کے درمیان ہیں، پر میرے بھائیوں کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے، حسین اور یزید میں فرق بھی ہوتا ہے، شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے، تم شراب بھی بیچ اور کو اللہ پہ معاف کرے گا، زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، جھوٹ بھی اللہ پہ معاف کرے گا، تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے، سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے۔ اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت پہ بیٹھنا ہے، حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے، تو یہ کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ ایک آدمی حلال حرام کے بغیر چلتا ہے، ایک پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا ہے، ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا، ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا؟ ایک ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتا، ایک ماں باپ کو دھکے دے کر اولڈ ہوم میں پہنچا دیتا ہے، ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا؟ ہاں، یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کر دے گا، سارے ہی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا مزے کی بات، کیا مزے کی بات۔ اور اتنی جلدی صلح کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ باپ باپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے کہا جی بارش کی دعا کریں، انہوں نے لوگوں کو لے کر 2 نفل پڑھے اور دعا کی تو دھوپ اور تیز ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی، تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیری امت میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، کوئی ایک نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہے، جب تک وہ کھڑا ہے نا اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو سکتی، وہ نکل جائے گا پھر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی ایسا جو بندہ ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ، ساری قوم کو برباد نہ کرو۔ اس نے یوں دیکھا اور یوں دیکھا تو کوئی اور بھی ہوئے میرے ورگا، پر لگتا ہی کوئی نہیں، پھر کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں گا، لو مکثت، اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ تو اب وہ کہنے لگا یا اللہ اب ذرا غور کریں، اب یہ جو اللہ کو پکار رہا ہے نا، اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، پھر بھی میرے اللہ نے کیا قدر کی۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ 2 نمبری کے لیے اکرام کر رہا ہے تو آپ اس کا گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ، تو وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا، عزت بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ کہنے لگا، اور بات بھی اس نے یہی کہ یا اللہ عصیتک 40 سنة فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ لی۔ ابھی اس کے زبان پہ الفاظ تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو ہوئے 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 میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل ہو، اس کے طفیل۔ یا اللہ یا اللہ، اتنی جلدی بھی کبھی صلح کے بعد دوستی ہوتی، صلح کے ماں سے بھی صلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، ماں کا۔ اور 40 برس کی نافرمانی ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے
جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ کہا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، کام میں مک گیا۔ کہا اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ موسیٰ، لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ، میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤں؟ جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتہ نہیں بتایا، آج اس نے صلح کر لی تو میں کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بہنوں، دنیا یہ ہماری دوسری بنیاد ہے، ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے، دونوں ہستیاں عظیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں۔ میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ، آپ ان کے گھر میں آئے، آپ نے کہا حضرت ام عائشہ نے یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها، یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، چھپے گناہ، ظاہر گناہ جو تو جانتا ہے وہ سارے معاف کر دو۔ تو حضرت عائشہ سن کے زمین پہ لیٹ گئی اور ہنسنے لگی، خوش۔ آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی؟ تو آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی، میں خوش نہیں ہوں گی؟ آپ نے کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کی، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی پوری سیرت موجود ہے، چلنے والے بنو، ڈھونڈنے والے بنو، تلاش کرنے والے بنو، انہی کے طفیل آگے راستہ ملے گا۔ جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، اولین آخرین، مرد عورت، دروازے بند۔ جہنم کے دروازے پر جب جائیں گے نا نافرمان، تو ایک دم گیٹ کھلیں گے، اندر چلے جائیں گے، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، اور جب جنت کے دروازے پر جائیں گے حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، وہ ہے وہ کیا ہوگا جب جنت کے دروازوں پر جائیں گے، دروازے بند، سارے بند، تالے لگے ہوئے، ارے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہوا، اندر کیسے جائیں؟ دو چشمے چل رہے ہوں گے بڑے، ایک سے پانی پیئیں گے، سینے کا غصہ، نفرت، حسد ختم، پیٹ کا پیشاب پاخانہ ختم۔ اس پانی کے چند قطروں کے بعد نہ کبھی پیشاب پاخانہ بنے گا، نہ اندر میں حسد، نفرت، غصہ۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے ایسے تر و تازہ کہ ہمیشہ کے لیے چہرے پر نہ بڑھاپے کے آثار، نہ بیماری کے آثار۔ ہر آدمی اپنی ایک قد میں 130 فٹ، جنت کے دروازے پر اماں اور ابا کا قد ہوگا 130 فٹ، چونکہ جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے، جنت کے خادم بھی 130 فٹ ہیں۔ میں مذاقن کا کرتا ہوں 5 فٹ کا جنتی جنت میں چلا جائے تو بیگم تو جیب میں ڈال لے گی، جنت کی حور ہسبینڈ کو جیب میں ڈال کے ڈھونڈتی پھرے گی، سجے پاسے پایا کہ کھبے پاسے پایا نہیں۔ تو اللہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ پہ لائے گا، ہمیں اس ہائٹ پہ لائے گا، 130 فٹ کی ہائٹ پر، سارے داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی نہیں ہوگی، یہ دنیا میں ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ اور حسن یوسف علیہ السلام کا، قد آدم علیہ السلام کا، عمر عیسیٰ علیہ السلام کی، دل ایوب علیہ السلام کی، زبان کی مٹھاس داؤد علیہ السلام کی، اور اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، پیشاب سے پاک، پاخانے سے پاک، تھوک سے پاک، موت سے پاک، نیند سے پاک، تھکن سے پاک، بڑھاپے سے پاک، درد سے پاک، دوا سے پاک۔ ہاسپٹل نہیں پوری جنت میں، ٹوائلٹ نہیں پوری جنت میں، واشنگ مشین کوئی نہیں، کچن کوئی نہیں، عورتوں کی موج ہو گئی، کچن ہی کوئی نہیں، پکے پکائے، یا تو تمہیں بھی پکانا پڑتا ہے۔ پوری جنت میں بیگ کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں، چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں ہے پوری جنت میں، سبحان اللہ۔ اور کپڑے کیسے پہنے ہوں گے؟ 100 جوڑے پہنے ہوں گے، ہر مرد عورت نے 100 جوڑے۔ اور تم سردیوں میں یہاں جب بڑے بڑے کوٹ پہنتے ہو کتنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو 100 جوڑے کا تصور کرو تو لگے گا جب ترائے من دی بوری آ گئی۔ نہیں، جنت کے جوڑے کا وزن نہیں ہے، چاہے 100 ہو چاہے 1000 ہو، اس کو اللہ نے بے وزن پیدا کیا، وزن کھینچ لے گا ان میں سے۔ اور جو جنت کی یہ ایمان والی عورتیں جو بیٹھی ہیں، یہ جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی،
جنت کی لڑکی، جنت کی لڑکی بنی ہے مشک عنبر زعفران کافور سے، ہم بنے آگ پانی مٹی ہوا سے، وہ بنی ہے مشک عنبر زعفران کافور سے۔ اس کے چہرے پر رب نے اپنا نور ڈالا ہے، اپنا نور ڈالا ہے۔ وہ سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے، آسمان پر بیٹھ کر انگلی نیچے کر دے ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے، جو مسکراتی ہے تو دانتوں سے جو نور نکلتا ہے، ساری جنت میں ایسے روشنیاں 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 ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جنت کی لڑکی مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے نکلے ہوئے نور نے ساری جنت کو روشن کیا ہے۔ ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو، جب وہ دنیا میں خوبصورت ہے، حبشی ہے، بلکہ جو حبشی یا جو کالے رنگ کا مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے، جو دنیا میں کالا رنگ لے کے پیدا ہوا مر گیا، اس کے لیے بشارت ہے جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کے چہرے کا نور 1000 سال سے دکھائی دے گا، 1000 مائل نہیں، 1000 سال سے اس کے چہرے کا نور چمکے گا، پتہ چلے گا وہ کالی عورت ہے جو ٹورانٹو میں رہتی ہے، وہ کالا مرد ہے جو ٹورانٹو میں رہتا تھا، کہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی، یہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی۔ مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے محمدی بن کے دکھاؤ، اللہ کو محمدی بن کے دکھاؤ۔ پتہ نہیں یہاں نقل لگتی نہیں لگتی، ہمارے پاکستان میں تو نقل مار کے کیسے پاس ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تم بھی وہاں سے آئے ہو لوگ، نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو تو صحیح، ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے، خالی نقل، صرف نقل، لگا چلو میرے حبیب کی نقل ہے، چل بھائی چل چل چل۔ میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، تو ایک آدمی بچے کو لے کر آیا، کہ جی میرا بچہ بہت بیمار ہے، دعا کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہ دل میں سوراخ ہے۔ میں نے کہا اس کا تو علاج ہوتا ہے۔ وہ رونے لگا، کہ میں غریب آدمی ہوں، اس کو 3 لاکھ لگتے ہیں، میں کہاں سے خرچ کروں؟ میں نے بچے کو ایسے دیکھا تو بالکل میرے چھوٹے بچے کا ہم شکل، کوئی 10-12 سال پرانا۔ اب یقین مانے واللہ میں نہیں جانتا کون ہے، کہاں سے ہے، لیکن اس بچے نے میرے دل کو پکڑ لیا کہ وہ مجھے میرا بیٹا نظر آنے لگا۔ تو میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے اس کو وہیں فون ملایا کہ ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا 1 پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا آپریشن کرو، ان کو بھیج دو۔ اس کو کوئٹے سے روانہ کیا، لاہور اس کا آپریشن کروایا، 1 پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا، اور اس کو واپس بھی روانہ کیا۔ اب وہ جھولیاں اٹھا اس کا باپ مجھے دعائیں دیتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے کہاں تھے، صرف اس کی شکل میں مجھے اپنا بیٹا نظر آیا، میری محبت جاگ گئی۔ جب اللہ تمہیں اپنے حبیب کا عکس دیکھے گا تو اس کی محبت نہیں جاگے گی، وہ نہیں کہے گا میرا حبیب کہ غلام بن کر آ رہا ہے، میرے حبیب کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اور اللہ تو ویسے ہی کریم ہے، اتنا اوکھا حساب اس نے رکھا ہی نہیں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ من یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے لگا مزے ہو گئے، مزے ہو گئے، کہنے لگا مزے ہو گئے، مزے ہو گئے، نجونا ورب الکعبہ، مزے ہو گئے۔ آپ نے کہا کیسے مزے ہو گئے؟ کہ ان الکریم اذا قدر عفا، مہربان سخی کریم رب جب پکڑے گا تو آپ ہی معاف کر دے گا، جا تینوں کی چھتر مارنے چل جا۔ میرے نبی جنت تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ، جنت میں بٹھانے کا ذریعہ اور وسیلہ۔ تو ٹورانٹو کا مسائل حل کرنے کا وسیلہ نہیں بن سکتا، ٹورانٹو کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ جو جنت کا ذریعہ بن رہے ہیں، جہنم سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں۔ ٹورانٹو کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنے کا وسیلہ کیسے نہیں بن سکتے؟ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ جب دونوں چشموں سے پانی پی لیں گے نا، پھر کہیں گے اب جنت میں کیسے جائیں؟ تو کہیں گے چلو ابا جان سے بات کرتے ہیں۔ کون؟ آدم علیہ السلام۔ انہیں بھول ہی جائے گا کہ آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں لے جا سکتا۔ ہمارے نبی کو نا اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہاں تو جائیں گے، ابا جان، دادا جان، اب نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادا، ساری نسل آپ کی، تو آپ ہمیں جنت میں لے جائیں۔ وہ کہیں گے میں تو تمہیں کٹایا ہے، میں لے کے میں جاؤں، هل اخرجکم الا خطیئۃ ابیکم، میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں اندر کیسے لے جاؤں؟ جاؤ بابا کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ ایسے چلیں گے، آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب، اسحاق، یوسف، سارے نبی، اور سب انکار 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 انکار، سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام راز سے پردہ اٹھا کر کہیں گے دیکھو تم خواہ مخواہ تھک رہے ہو، آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا، ادھر جاؤ، اس میں صرف
उम्मत नहीं होगी, बाकी भी होंगे। अब सब आएंगे हमारे नबी के पास, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, इस्तफ्ति लनल बाब, दरवाज़ा तो खुलवाएं हमारे लिए। तो आप कहेंगे अना लहू, मैं ही खुलवाऊँगा। तो आपने फरमाया मैं सजदे में सर रखूँगा, मेरा अल्लाह मेरे ऊपर अपनी तस्वीर और तारीफ़ का इल्हाम करे। मैं अल्लाह की वो तारीफ़ करूँगा जो पहले कभी ना की होगी। तो फिर मेरा अल्लाह कहेगा या हबीबी या मोहम्मद, मेरे महबूब मेरे मोहम्मद, इरफा रासक सल तुअता इशफा तो शफ़ा, सर उठाइए, सवाल कीजिए, मांगिए, मिलेगा, शफात किए, कबूल है। तो कहेंगे या अल्लाह जन्नत का दरवाज़ा खोलो। तो आप कहेंगे, अल्लाह कहेंगे आप बिस्मिल्लाह करें, आप इफ्तिताह करें कि अल्लाह मैं तो तैयार हूँ। तो एक सवारी आएगी जन्नत से उड़ती हुई, वो आकर लैंड करेगी हेलीकॉप्टर की तरह। मेरा नबी उसके ऊपर ऐसे बैठेंगे, उसकी जो रस्सी है ना वो नीचे गिर जाएगी, ऐसे गिर जाएगी। रस्सी गिरने का मतलब है कि इस सवारी की ड्राइविंग मेरे नबी खुद नहीं करेंगे, कोई आएगा, ड्राइवर आएगा जो रस्सी लेकर चलेगा। ये इतना इतनी बड़ी इज्जत है कि अल्लाह के नबी की सवारी का ड्राइवर बने कोई, कोशवान बने, लिहाजा सब नजरें ऊपर उठाएंगे, कौन 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 कौन, ऐसे ऐसे सब देख रहे हैं, ख्याल घूम रहे हैं लोगों के। अली को बुलाएंगे, हसन को बुलाएंगे, हुसैन को बुलाएंगे, अबू बकर को बुलाएंगे, उमर को बुलाएंगे, उस्मान को बुलाएंगे। आवाज आएगी बिलाल को बुलाया जाए, बिलाल हबशी, हबशी। आल भी पीछे रह गई और अरब भी पीछे रह गए। बिलाल आएंगे, कहा बिलाल मेरी सवारी की लगाम पकड़ेगा और मेरे आगे आगे चलेगा। आप दरवाजे पर पहुंच के दस्तक देंगे, अंदर से आवाज आएगी कौन? आप कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहेंगे या रसूलुल्लाह मैं हूं जन्नत का जीएम, आज की जुबान में जीएम, मैं हूं जन्नत का जीएम, जनरल मैनेजर है, मेरा नाम है रिजवान। मुझे अल्लाह ने कहा था जब मेरे नबी नॉक करें तो तुमने खोलना है, किसी फरिश्ते से नहीं खुलवाना। मैं कभी किसी के लिए नहीं उठा, आपके लिए उठ रहा हूँ। और आके दरवाज़ा खोलेंगे और आप अंदर दाखिल होंगे। और आपने फरमाया मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब मर्द औरत पहले दाखिल होंगे, गरीब लोग पहले दाखिल होंगे, मालदार लोग भी जाएंगे लेकिन पीछे होंगे, और गरीब लोग मेरे साथ साथ होंगे। फिर आपने कहा मेरा एक उम्मत ही है जब वो जन्नत के दरवाजे पर आएगा तो हर दरवाज़ा कहेगा, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 हैं, जहन्नम छोटी है जन्नत बड़ी है, तो वो हर दरवाज़ा कहेगा आप इधर आएँ, वो कहेगा नहीं आप इधर आएँ, आप इधर आएँ, आप इधर आएँ। हर दरवाजे की तमन्ना होगी ये नेक बंदा मेरे अंदर से गुजरे। तो सलमान फारसी यूँ ज़रा ऊपर होकर कहने लगे या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो आपने ऐसे इशारा किया ये है अबू बकर बिन अबी कुहाफा। फिर आपने कहा उमर जन्नत में एक महल देखा इतना खूबसूरत कि मैं समझा मेरा है। मैंने पूछा ये किसका है? मुझे कहा गया कुरैशी का है। मैंने कहा मैं कुरैशी हूँ, मेरा ही है। मैं जाने लगा तो मुझे कहा गया आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। फिर आपने कहा उस्मान जन्नत में हर नबी का एक साथी है, मेरा साथी तू है। फिर आपने अली का हाथ पकड़ के यूं सीने से लगा लिया, कहा अली तो खुश है जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। तो अली रोने लगे कहा या रसूलल्लाह मैं राज़ी, मैं राज़ी। तलहा जुबैर जन्नत में हर नबी का एक खादिम, मेरे 2 खादिम, एक तलहा एक जुबैर। इस शान से मेरे नबी जन्नत में दाखिल होंगे और अपनी सारी उम्मत को लेकर दाखिल होंगे। और ईमान वाली औरतें उनको अल्लाह पहले जन्नत के घरों तक पहुंचा देगा कि जब मर्द अपनी जन्नत में पहुंचे तो ईमान वाली औरतें जन्नत के हुस्न से खूबसूरत होकर अपने खामिदों का इस्तकबाल करें। लिहाजा जब वो दरवाजे पर पहुंचेंगे तो ये उनको गले लगेगी और कहेगी अंत हिब्बी व अना हिब्बुक, मैं तेरी महबूब तू मेरा महबूब। अनर खालिदा फला अमूत, अब मुझे मौत नहीं आएगी। अनन नाइमा फला अबअस, अब मुझे बुढ़ापा नहीं आएगा। अनल मुकीम फला अरहल, अब मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। अनर राग़िया फला असखत, अब तेरी मेरी लड़ाई कभी नहीं होगी। अब लड़ाई नहीं होगी, अब लड़ाई खत्म हो गई। दुनिया तो लड़ाई झगड़े की जगह है। यहाँ मुकद्दस से मुकद्दस हज़रत उमर की बीवी जरा ऊंची आवाज में बोली तो कहने लगी तू मेरे सामने ऊंची आवाज में बोलती है? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी की बीवियाँ भी उनके सामने ऊंची आवाज में बोलती हैं तो आप नबी तो नहीं हैं। तो हज़रत उमर खामोश हो गए, सब खामोश हो। मेरे नबी हज़रत फातिमा के घर आए, वो परेशान बैठी। आपने कहा क्या हुआ? कहा मेरा और अली का झगड़ा हो गया।
ہم نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل گئے. تو آپ تشریف لے گئے اور علی کو اٹھا کے لائے, مسجد میں سوئے ہوئے تھے, اٹھا کے لائے اور گھر میں آ کر ایسے زمین پر لیٹ گئے, اور ادھر حضرت علی کو لٹایا اور ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا, اور علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا, فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پہ رکھا, اور بیٹی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا, اور کہا بولو ہماری صلح ہو گئی. پوچھا نہیں علی کیا ہوا, فاطمہ کیا ہوا, یہ پوچھنے والے ہور لڑا کے آ جاندے جڑے پوچھ دین نا کی ہویا اتھے سوٹے ہور چل دین. میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کی کہ زندگی کیسے بسر کریں. 4 بیٹیوں کی ڈولی اٹھائی زندگی سکھانے کے لیے, 11 شادیاں کی زندگی سکھانے کے لیے. اور میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا. اور بیوی سے فرمایا, ایک عورت نے آ کے پوچھا میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے کہا تیرے خامند کے زخم بن جائیں, زخموں میں پیپ پڑ جائے, گندا پانی تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے, تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا. ہم نے دین کو صرف مسجد میں ڈال دیا ہے, باہر کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا. میرے نبی ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک, تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی ہی نہیں, جو میرے راستے سے ہٹے گا ہلاک اور برباد ہو جائے گا. تو کیا میرے نبی کا راستہ 5 وقت نماز ہے, سال کے 30 روزے ہیں, اور زندگی میں ایک دفعہ حج ہے, یا صرف پگڑی باندھنا اور داڑھی رکھنا ہے, یا مدرسے میں 8 سال پڑھ لینا ہے, یا 5 وقت نماز پڑھا دینا ہے؟ میرے رب کی عزت کی قسم ہر سانس ہر پل میں میرے نبی کا طریقہ موجود ہے. سیکھو, اللہ کے واسطے سیکھو. اپنے گھروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو, ڈالر سے نہیں ہوں گے, ٹورانٹو آنے سے نہیں ہوگی, بڑے گھر سے نہیں ہوں گے, بڑی گاڑیوں سے نہیں ہوں گے, بلکہ نبی والے اخلاق سے ہوں گے, نبی والے اخلاق سے ہوں گے, نبی والے اخلاق سے ہوں گے. اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو میں بھی اخلاق سیکھوں, آپ بھی سیکھیں. چپ رہنا, جیسے ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں, چپ رہنا بھی سکھاؤ. جیسے ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں اسے چپ رہنا سکھاؤ, اسے سہنا سکھاؤ. زندگی کا ساتھ برداشت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. برابری پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. سب سے زیادہ طلاقیں بڑھ چکی ہیں. نبی کی زندگی سامنے میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا, جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے, اور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجوہات کوئی نہیں ہے, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. میرے بھائی بہنوں, اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا دو, زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو, گھر آباد ہو جائیں گے. اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں جو کسی بھی گھر کو خوبصورت بنا سکے سوائے میرے نبی کے خوبصورت اخلاق کی. ماں کو عزت دو, بیوی کو عزت دو. ماں باپ زیادتی کریں بیوی کو بچاؤ, بیوی زیادتی کرے ماں باپ کو بچاؤ. خود اپنی طرف سے زیادتی کرنے والے مت بنو. یہ بہت غلط زندگی ہے. میری بیٹی نے بھی کسی کے گھر جانا ہے, میں کسی کی بیٹی کو گھر لا کے ذلیل کروں, یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ وظیفوں سے گھر آباد نہیں ہوتے, نبی والے اخلاق سے گھر آباد ہوتے. یہ ایک اخلاق کا رشتہ ہے. ساس سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں شرعی, کوئی شرعی حق نہیں ہے. اخلاقی رشتہ ہے, اخلاقی حق ہے. میرے ماں باپ کی خدمت میری بیوی کرے تو یہ اس کی نیکی ہے, اس کی شرافت ہے کہ اب اس کے اپنے ماں باپ تو ہے نہیں, میرے ماں باپ کو ماں باپ بنا لے. میری بیٹیاں چلی گئیں اپنے سسرال, میرے ذمہ ہے کہ میں آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لوں. لیکن ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں سسرالی نظام ظالمانہ ہے. میرے نبی والا طریقہ نہیں ہے. میں درد سے کہہ رہا ہوں, ان نوجوانوں سے کہتا ہوں, ان بڑوں سے کہتا ہوں, اپنے حبیب والے اخلاق سیکھو, آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے, آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. سہنا سیکھو, اللہ کی قسم اللہ عزتوں کے دروازے کھول دے گا. چپ رہنا سیکھو, زبانیں تمہاری تعریف میں لگ جائیں گی. گالی کے جواب میں گالی دینا کوئی انسانیت نہیں, گالی کے جواب میں چپ رہنا انسانیت. برے کے ساتھ برا بننا کون سی بڑی بات. ہائے میرے بھائیو, میں کہتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ 100 میں
20 نمازی مل جاتے ہیں، 30 بھی، 40 بھی، 50 بھی، 100 میں 100 نمازی مل جاتے ہیں ہمارے پٹھانوں میں اور عربوں کے علاوہ. میں موریتانیہ گیا، 100% نمازی، پورے ملک میں کوئی بے نمازی نہیں. روزے رکھنے والے بھی 100 میں 30-40 ہیں، حج کرنے والے کروڑوں، عمرہ کرنے والے کروڑوں، نماز پڑھنے والے کروڑوں، ذکر کرنے والے کروڑوں، خانقاہی نظام کے پیر مرید کروڑوں، علماء طالب علم کروڑوں. لیکن اخلاق والے ڈھونڈنے نکلا ہوں. کمر جھک گئی، نظر کوئی نہیں آئے. نظر کوئی نہیں آئے گا مطلب یہ نہیں کہ کبھی دیکھے نہیں، دیکھے ہیں پر کبھی لاکھوں میں ایک مل گیا تو کیا نہیں. اکھیں ترس گئی، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار. آج کوئی اخلاق والے نظر نہیں آتے جنہیں چپ رہنا آئے، جنہیں سہنا آئے، جو غیبت سے بچیں، جو بہتان سے بچیں، جو گالی سے بچیں، جو بدتمیزی سے بچیں، جو بدتمیزی کرنے والے کو بھی مسکرا کے جواب دیں. میرے رب کی قسم، ساری رات کے تہجد گزار، سارے دن کے روزے دار سے آگے کھڑا ہوگا اچھے اخلاق والا، اچھے اخلاق والی. بڑی بڑی رابعہ بصری اس کے پیچھے کھڑی ہوں گی اور وہ آگے کھڑی ہوگی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، زبان کے میٹھے بول کی وجہ سے. یہ ایک زندگی ہے جس کا نام ہے اسلام، اور یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کا راستہ ہے. میرے نبی کے گھر کی بات بتا رہا ہوں، باہر کی نہیں بتا رہا ہوں. دنیا ہے، ہو جائے گا، کھٹ پٹ ہو جائے گی. یہ جوڑا کیسا جوڑا ہے؟ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، ساری جنت روشن ہو جائے گی. لوگ پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا اس نے جنت کو روشن کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ایسا بڑا جوڑ ہے، لیکن کھٹ پٹ ہو چکی ہے. اب بڑے کا کام کیا ہے؟ آگ لگانا نہیں، بڑے کا کام ہے آگ پہ پانی ڈالنا. پر ہمارے بڑے چھوٹوں سے بھی آگے چھوٹے بن جاتے ہیں، وہ سارے آستینے چڑھا لیتے ہیں. ایک بچہ مجھے آ کے پھٹ پڑا، نمازی، سارا گھرانہ نمازی. کہا جب میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے تو میرا دادا بھی ساتھ مل کے مارتا ہے، میرے چاچے بھی مل کر مارتے ہیں، سب نمازی، 5 وقت کے نمازی، کہ سارے مل کر میری ماں کو مارتے ہیں. انسانیت ہے یا درندگی ہے؟ میرے نبی ایسے لیٹ گئی، یہاں علی کا ہاتھ، یہاں فاطمہ کا ہاتھ، اور فاطمہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ، اور لیٹے لیٹے فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی. تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. تو آپ باہر نکلے، آپ کے ایسے گال چمک رہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آیا. تو میرے نبی، ہمارا سسرالی سسٹم بہت گندا ہے. میں معذرت سے، چچا ٹورانٹو میں رہو تو جراثیم پاکستان سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، وہ سب مشترک ہیں. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو سبحان اللہ کیا اس کا روپ ہوتا ہے، وہی جب ساس بنتی ہے تو پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا ہے. ایک مرد جب باپ ہوتا ہے سبحان اللہ، جب وہ سسر بنتا ہے پتہ نہیں انہوں کیڑی بلاں وجن، وہ ایک نیگیٹو کردار بن جاتا ہے. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، بچیوں کے مسائل سن سن میرا کلیجہ پھٹ گیا. 100 باتیں سنو نا، 100 قصے سنو تو 95 میں سسرال کا ظلم ہوتا ہے، 5 میں لڑکی کی اپنی بے وقوفی ہوتی. میں قربان جو میرے نبی نے زندگی کا ہر روپ ہمیں سکھایا ہے، ہر روپ سکھایا ہے. یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے. بچیاں تو دوسرے لے جاتے ہیں، آنے والی نے ہماری نسل کے چلنے کا ذریعہ بننا ہوتا ہے. ہم اس کو وہ عزت دیں جو اپنی بیٹی کو دیتے ہیں تو گھر آباد ہو جائے گا. لیکن یہاں شیطان ایسی آگ لگاتا ہے، ایسی آگ لگاتا ہے کہ خود ماں باپ ہی اپنے بچے کا گھر برباد کر کے بیٹھے ہوتے. میرے بھائی بہنوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو. ہمارا سسرالی ماحول چاہے نمازی گھر ہو چاہے بے نمازی ہو، دیندار گھرانہ کہلاتا ہو یا دنیا دار کہلاتا ہو، میرے بھائیوں میرے نبی کی زندگی گھروں میں نہیں ہے، بد اخلاقی ہے، کالی رات کی طرح، سیاہ رات کی طرح بد اخلاقی ہے. میرے بھائی بہنوں، میرے نبی کی ایک پاک زندگی ہے، اس کی ہر ادا محفوظ ہے. میرے رب کی قسم، زندگی کا ایک ہے. مجھے اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے، دن یاد کوئی نہیں، ٹائم بھی یاد کوئی نہیں، لیکن میرے نبی 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول عام الفیل، انڈیا کا کیلنڈر 1 جیٹھ 628 بکرمی
پیر کی صبح 4:20 پہ پیدا ہوا۔ اپنے بارے میں مجھے اتنا فکر یاد نہیں ہے، لیکن میرے نبی کو میرے رب نے ایسے محفوظ کیا ہر چیز کو۔ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کی، چونکہ آپ صبح پیدا ہوئے، صبح کا ٹائم، تو مکہ میں 22 اپریل کو 4:20 پر صبح صادق کا ٹائم داخل ہوتا ہے۔ تو پھر 4:20 کا اضافہ میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ ادھر دنیا کا سورج نکل رہا تھا اور ادھر نبوت کا سورج نکل رہا تھا، ادھر دنیا کے اندھیرے دور ہو رہے تھے، ادھر کفر کے اندھیرے دور ہونے کا سورج آ رہا تھا۔ ایک یتیم کے لیے تاریخ کہاں بیدار ہوتی؟ تاریخ تو بیدار ہوتی چنگیز خان کے لیے، سکندر کے لیے، ذوالقرنین کے لیے، بڑے بادشاہوں کے لیے۔ ایک یتیم کے لیے تاریخ کیوں بیدار ہوگی؟ اللہ نے ساری تاریخ کو بیدار کر دیا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے، میرا محمد آ رہا ہے، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا عاقب، میرا فاتح، میرا خاتم، میرا ابو القاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین۔ یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ کافۃ للناس بشیر و نذیرا۔ یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدوا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن ینہن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسى بن اقناط بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یلد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میرے نبی کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، پڑھو بھی صحیح، سیکھو بھی صحیح۔ یہ تبلیغ کا خوبصورت کام، اس کو سیکھنے کی محنت۔ آپ اس دیس میں ہو جہاں نسل کو ایمان پہ باقی رکھنا ایک محنت طلب کام، مشکل ضرور ہے، ناممکن، محنت طلب کام۔ ہمارے اسلامی دیس میں کوئی بگڑ بھی جائے تو وہ یہ نہیں کہے گا اللہ کوئی نہیں، اللہ کون ہے، وہ کہے گا گناہگار ہوں، گناہگار ہوں۔ یہاں ہماری نسل پر اگر محنت نہ ہوئی تو یہ اللہ کو بھی بھلا دیں گے، اللہ کو بھی انکار کر دیں گے۔ لہذا اگلی نسل کو پورا دین دے کے جانا پہلی نسل کے ذمے ہے۔ قبر میں جانے سے پہلے ہم اپنی نسل کو ایسا دین دے کر جائیں کہ وہ ہماری پشت سے ایمان چلتا رہے۔ میرے رب کی لا ینال عہد الظالمین، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، اللہ کا ظالم سے رشتہ نہیں ہے، ناتا نہیں ہے۔ تو یہ تبلیغ کا ایک خوبصورت کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، وقت لگاؤ، اپنے گھروں کو اپنے اللہ کے قرآن سے، قرآن کی تلاوت بھی کرو، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھو، اپنے حبیب کی زندگی پڑھو، ان کے صحابہ کی زندگی پڑھو، آپس میں پیار محبت سے رہنے کی عادت ڈالو، آپس میں لڑائی جھگڑے کے ساتھ مت رہیں۔ شکر ہے یہاں فرقہ واریت کی آگ نہیں ہے۔ انگلینڈ میں آگ لگی ہوئی ہے، بریلوی دیوبندی لڑ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے ایسے یہ ظالم لوگ ہیں، ایسے یہ چاہے اس کو بھڑکانے والے عوام ہو چاہے علماء ہوں، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں میرے نزدیک، جو امت میں فرقہ واریت کی آگ جلا رہے ہیں۔ وہ کسی فرقے سے ہیں، کسی مکتب سے ہیں، اگر وہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں تو میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہیں، میرے نبی کے دین کے، میرے نبی کے گلشن کو آگ لگا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا میدان محشر میں کہ تم جوڑنے آئے تھے کم وقتوں کے توڑنے آئے تھے، تم اس منبر سے پھول بکھیرنے آئے تھے کہ آگ لگانے آئے تھے؟ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے پاک ہو۔ یہاں کے علماء کا شکر ادا کرو جنہوں نے اس چیز کو دبا کے رکھا اور تمہیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، امت بن کے رہیں۔ پھر بھی اگر آپس میں کوئی کسی وجہ سے توڑ پھوڑ ہے، اٹھ کے صلح کرنے۔ کوئی مسلمان مرد، کوئی عورت کسی سے لڑا ہوا نہ ہو، کسی سے رنج نہ ہو، کسی سے بائیکاٹ نہ ہو۔ نمازیں رک جاتی ہیں، روزے رک جاتے ہیں اگر آپس میں نفرت ہو اور آپس میں بات چیت بند ہو۔ تو آپس میں صلح و صفائی سے رہیں، پیار محبت سے رہیں۔ یہ میرے دین کا پیغام ہے، میرے نبی کا پیغام ہے۔ آپ اس دیس میں رہتے ہیں جہاں ٹیکس پورا آپ کی حکومت آپ پہ لگاتی ہے، آپ کی حکومت آپ کی خیر خواہ ہے، آپ کی حکومت آپ کی ہمدرد ہے۔
ہمارے ملے جلے بددیانت زیادہ ہیں، دیانتدار تھوڑے ہیں، اور رحم دل تھوڑے ہیں اور ظالم زیادہ ہیں، لیکن آپ کی حکومت رحم دل حکومت ہے۔ اس کا ٹیکس نہ بچائیں، اس کے ٹیکس کی چوری نہ کریں۔ مسلمان نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ خیانت کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور ان حکومتوں میں ٹیکس بچانا جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی۔ ہمارے ملکوں میں لوگ ٹیکس اس لیے بچاتے ہیں کہ اکثریت بددیانت لوگ ہیں، کھا پی جاتے ہیں، بہت تھوڑا لگاتے ہیں، باقی کھا جاتے ہیں، یہ سارا آپ پر لوٹاتے ہیں، پھر ان کا ٹیکس کھا جانا۔ اس کے لیے اتنے اپنے ضمیر کو مت سلاؤ کہ اتنی خیر خواہی کے بعد بھی ان کو دھوکہ دینا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہاں فرشتے رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، بددیانتی ہوگی، خیانت بھی ہوگی، کم ہے۔ اب لوگ کتنے امن میں ہو، کبھی خطرہ ہے کہ میرے گھر پہ آ کے قبضہ ہو جائے گا، کسی کو خطرہ ہے کہ میرے اوپر کوئی جھوٹا کیس فائل کر دیا جائے گا اور میری ساری زندگی کی کمائی جھوٹے کیس سے نکلتے نکلتے لگ جائے گی، وکیل بک جائے گا، جج بک جائے گا، گواہ بک جائیں گے، قتل پر گواہ گواہیاں دے جاتے ہیں جھوٹی۔ میرا معاشرہ کہاں سے آنسو لاؤں، کہاں سے فریادیں لاؤں؟ آپ پر تو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ جو میرے اوپر جھوٹا کیس ہو گیا۔ جیلوں میں جانا ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے، 50% لوگ بے گناہ ٹھکے ہوئے، پھانسی میں پھنسے ہوئے تھے بے گناہ، زور لگا لیا ہم نے صلح کے لیے، ان کے میں نے یہ بے گناہ ہے، تم نے اللہ کو جواب دینا ہے، معاف کر دو، نہیں مانے، چڑھ گئے وہ پھانسی پر، بے گناہ۔ تو میرے بھائیوں، سچائی کو پکڑو، سچائی۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان دھوکہ نہیں۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں ہر گناہ میرا امت ہی کر سکتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا مسلمان بزدل ہوتا ہے کہاں، بخیل ہوتا ہے کہاں، جھوٹا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہوگا۔ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، یہ آپ کا دیس ہے، اس کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ چلو، یہاں کے غریبوں پہ خرچ کرو۔ مجھے پتہ چلا یہاں بہت غریب لوگ ہیں جو یہاں کے آبائی باشندے ہیں، بہت غریب ہیں، ان کی خدمت کرو، ان پر مال لگاؤ۔ زکوٰۃ تو چلو ایمان والوں کے لیے، یہاں بھی بہت تمہیں ضرورت مند ملیں گے، انہیں دو، اپنے رشتہ داروں کو بھی دو، اس سے میں نہیں روکتا ہوں، لیکن اپنا مال یہاں خرچ کرو۔ یہ تمہارے بچے پیچھے نہیں، ہاں کوئی چھوٹا موٹا گھر بنانا ہے پاکستان جانے کے لیے، انڈیا جانے کے لیے بنا لو، جائیدادیں خریدنے کے حریص مت بنو، قبضے ہو جائیں گے، اور تمہارے بچوں نے پیچھے کوئی نہیں آنا ہے۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، کوئی پٹھان بیٹھا ہوتا ناراض نہ ہو، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا،